یہ ہمارے لیے سب سے بڑا درس ہے. میں اپنے تمام ناظرین کو کہوں گا اس پر توجہ فرمائیں. یہ بدترین جو ظلم فرماتے ہیں کہ ایسے فرد پر ظلم سے بچو کہ جس کا اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو. لوگ اس طرح کے آدمی پر بڑی جلدی ظلم کرتے ہیں چونکہ انہیں پتہ نا آگے سے اکیلا پا کے اس کو ستا لیتے ہیں. کوئی میرے آگے نہیں کھڑا ہونے والا, مجھے کوئی مد مقابل ضرب لگانے والا نہیں ہے. اسے آسان لقمہ سمجھ کے, ترنا والا سمجھ کے جو ہے جلد جو ہے اس پر جا پڑتے ہیں. تو معصوم نے یہ فرمایا کہ ایسا شخص کہ جس کا پروردگار کے علاوہ کوئی مددگار نہیں, انسانوں میں کوئی اس کا ساتھی نہ ہو. کوئی نہ ہو, اس پر ظلم سے بچو کیونکہ پھر اللہ اس کا جلد انتقام لیتا ہے. اس کی وجہ بھی بیان کی, کیونکہ ایسے شخص پر اگر ظلم کیا جائے اور وہ معاف نہ کرے, یہ اس کا بڑا پن ہے کہ وہ معاف کر دے, لیکن اگر وہ معاف نہ کرے تو پھر پروردگار خود اس کی طرف سے انتقام لیتا ہے. اور خدا کیسے لیتا ہے انتقام؟ خدا جو ہے وہ بیماریاں ڈال دیتا ہے ہمارے گھروں میں. ایسے ایسے مسائل سے ہم دوچار ہو جاتے ہیں, ایسے ایسے حادثات سے میں یا میرے بچے یا عزیزان یا ایسی مشکلات میں, کرائسس میں پھنس جاتے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے, جی ہاں, یہ کس چیز کا جواب ہے. جی ہاں, اس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے منصور دوانی کی تھا. جی, بہت بڑا ظالم ہماری تاریخ میں گزرا ہے. کہتے ہیں کہ سادات حسنی جو سادات ہیں اس کے سروں کا اس نے اپنے میوزیم بنایا ہوا تھا اپنے محل میں, سروں کا. یہ ہے تاریخ میں. جب وہ اپنی جو ہے وہ لے کے بیٹے کی شادی کی اور اس کی دلہن جب آئی تو اس کو باقاعدہ چابی دی اس کمرے کی کہ جہاں حسنی سادات کے سروں کا میوزیم بنا ہوا تھا. اور وہ گئی تو اس کا دل خراب ہو گیا دیکھ کر کہ یہ کیسا شفاق شخص, وہ ان کا وہ سروں کا گوشت وغیرہ نکال کے باقاعدہ سر سجائے ہوئے اور ان پر نام لکھے ہوئے کہ یہ کون ہے, یہ کون. بدترین ظلم اس نے ڈھائے. اور کہتے ہیں کہ وہ حج کے لیے جا رہا تھا. اب دیکھنا اتنا بدترین ظالم اور حج کے لیے جا رہا ہے. صحیح. اور راستے میں جو ہے ایک خطرناک بیماری میں اس کے جو ہے وہ پیٹ میں ایک ایسا درد اٹھا کہ ہر ایک بادشاہ جب چلتا ہے تو اس کے ساتھ کتنے حکیم ہوتے ہیں, ڈاکٹر ہوتے ہیں, کوئی آرام نہیں, سب کچھ کر لیا, سب علاج کر لیے, کوئی افاقہ نہیں ہوا. تو کسی کو بلایا, کسی ایک عالم دین کو یا ایک قاری قرآن کو کہ میرے لیے قرآن کی تلاوت کر. منصور دوانکی نے بلایا. اس نے جب قرآن کھولا تو سامنے یہ آیت تھی, وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. تو ایک دم ناراض ہو گیا کہ یہی آیت میرے لیے رہ گئی ہے. اس کے بعد جو ہے اسی شدت درد سے جو ہے وہ جہنم واصل ہوا. یعنی یہ تو ہم ایک تاریخی اعتبار سے کہہ رہے ہیں, ہمارے عام روزمرہ زندگی میں اس کی بڑی مثالیں ہیں. جی, جیسے ہمارے ایک عزیز جو ہیں دوست بتا رہے تھے کہ کسی اور شخص کے بارے میں کہ مثلا ہم ایک لائن میں لگے ہوئے تھے اور ایک جوان جو مسلمان نہیں تھا. اب چونکہ آپ نے بھی گفتگو میں مسلمانوں کے جو ہے وہ آپس میں جو طرز عمل ہے اس پر بھی کی ہے. بس اوقات ہم جو ہے ایک غیر مذہب والے کو دیکھ کر جو ہے ایسے ہی یعنی بغیر کسی وجہ کے جو ہے اس کے ساتھ زیادتی کر بیٹھتے ہیں. یہ لوگوں میں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا, حالانکہ وہ بھی مخلوق پروردگار ہے, کیوں نہیں ہوگا. کہتے ہیں کہ وہ ایک لائن میں لگے ہوئے تھے, آگے جو ہے ایک جوان کے آگے ایک اور جوان تھا جو کمزور سا بھی تھا لیکن دوسرا تھا, مثلا یہودی تھا, عیسائی تھا, یا کوئی بھی مذہب کا تھا, مسلمان نہیں تھا. تو اس نے جو ہے ایک گرم چیز جو ہے, یا مثلا آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے سگریٹ جو ہے وہ جلائی اور اس کی جو تیلی تھی وہی وہ پیچھے جو ہے اس کے قمیض کے پیچھے جو ہے اس نے اس کی گردن کے نیچے سے وہ وہاں ڈال دی, کپڑوں میں ڈال دی. وہ ظاہر ہے وہ اس کا جسم پیچھے سے جلا اور وہ ایک جو ہے وہ بن گیا, ایک دانہ بن گیا ایک جلنے کی وجہ سے. خیر وہ چیخا تو اس نے آگے سے مذاق اڑایا اور اس کو دھکا دیا, پھر وہ چلا گیا. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہی اس کے پیٹ میں بڑا شدید درد ہوا. ڈاکٹر کے پاس گئے, لیبارٹری گئے, فلاں گئے, انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے, اس کو کچھ بھی نہیں ہے, وظاہر ٹھیک ہے. پھر اسے پتہ چلا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. گیا پھر اسی کے پاس, اپنے والد کو بتایا, اکٹھے گئے, اسی کے گھر گئے کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اس نے کہا ہاں میرے بیٹے کی کمر جو ہے وہ جل گئی ہے, بیچارہ بھی وہ درد سے کرا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اسے کہیں معاف کر دیں, چونکہ یہ بھی اب مرنے والا ہوا پڑا ہے, اس کے پیٹ میں شدید درد ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی کیوں ہوئی ہے. وہ گیا, اس نے جا کے اپنے بیٹے سے بات کی تو بیٹے نے کہا میرے اوپر جو ظلم کیا وہ تو میں معاف کر دیتا ہوں, لیکن یہ جو ہنسا تھا, اس نے میرا مذاق اڑایا, وہ مجھ سے معاف نہیں ہوتا. یعنی 2 ظلم کیے تھے اس نے, ایک تو اس کو جلایا, ایک درد دیا اور درد کے اوپر ہنسا.